السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا جہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول عشق وشق۔ زاویان سکندر نے کمرے کے بیچوں بیچ لاتے ہوئے شنفا سکندر کو زمین پر زور سے پٹخا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر جا گری، اس کی کلائی میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ کر نیچے گری۔ زاویان سکندر نے نیچے جھکتے ہوئے اس سے بالوں سے سختی سے دبوچا۔ تم جانا چاہتی ہو خون بہا میں؟ بولو، جانا چاہتی ہو؟ میں تمہیں بھیجتا ہوں خون بہا میں۔ جانتی بھی ہو خون بہا میں ہوتا کیا ہے؟ چلو آج میں بتاتا ہوں تمہیں خون بہا میں ہوتا کیا ہے، تمہاری حسرت باقی نہ رہے۔ زاویان، وہ تڑپ کے اس کو دیکھنے لگی، مت نام لینا میرا، بہت عزت اور مان بخشا ہے تمہیں، اور تم چلی ہو خود کو خون بہا میں پیش کرنے؟ تمہارے ٹکڑے نہ کر دوں میں؟ میر زاویان سکندر اس وقت تیش کے عالم میں تھا۔ وہ فضا کو مانگ لیں گے اور معصوم اسے تکلیف دیں گے۔ شنفا نے روتے ہوئے کہا، تو تم نے سوچا چلو میں اپنا آپ پیش کر دوں؟ مر گیا ہوں میں؟ زاویان کے دہاڑ پہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، ہچکیوں سے روتے ہوئے زاویان کی کالر دبوچ گئی۔ زاویان نے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن اس نے مضبوطی سے، ہرگز نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ کیا سوچ کہ وہ خون بہا میں ہماری بہن بیٹی مانگ سکتے ہیں؟ میر زاویان سکندر کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں جواب دیتا پنچایت والوں کو؟ میر ارشاد سکندر نے غصے سے کہا۔ زاویان یہاں نہیں ہے، میر فرحات سکندر نے نفی میں سر جھکاتے کہا۔ حد ہے، وہ اشاد خان کے بیٹے کو قتل کر کے خود کہاں چلا گیا؟ کیا اسے پتہ نہیں کہ اب پنچایت میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا؟ میر ارشاد سخت غصے میں تھے۔ کیوں اتنا چلا رہے ہیں؟ اچانک سے زاویان سکندر کی آمد پہ وہاں موجود سب لوگوں کو چپ سی لگ گئی۔ وہ 30 سالہ جاگیردار بلا کا پرکشش مرد تھا۔ جتنی خوبصورتی اور اعلیٰ مردانہ شاہکار وہ مرد تھا، اتنا ہی غصیرہ بھی تھا۔ اس کو اتنا شدید غصہ آتا تھا کہ مقابل اگر اس کا دشمن ہوتا تو وہ جان سے ہی جاتا اور دوست بھی اس سے دبتے۔ وہ ایک بار اور مرد تھا، اپنے غصے میں وہ یک قتل بھی کر چکا تھا، اور قتل بھی خاندان کے ارشاد خان کے چھوٹے بیٹے کا۔ ارشاد خان اور میر فرحات سکندر خاندانوں میں شروع سے چاہت تھی، لیکن آگے چلتے کچھ باتوں پہ ان کے بچوں میں اختلافات رائے پایا جاتا، جس کا عملی نمونہ زاویہ سکندر نے خان کے بیٹے کو مار دیا۔ اب وہ بپرے ہوئے تھے، وہ بدلہ لینے کے لیے پاگل ہوئے تھے۔ آج پنچایت لگی تھی جس میں خون بہا کی بات کی گئی، لیکن زاویان سکندر وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے پنچایت کو برخاست کر دیا گیا، اور اب کل پھر سے وہی سب ہونا تھا۔ میر فیملی کے سب مرد اس وقت سر جوڑے بیٹھے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس قدر بھونچال کیوں آیا ہوا ہے حویلی میں؟ وہ آگے بڑھتا، اپنی اجرک کی شال کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ جھٹکتا، اپنی گہری سبز مائل آنکھوں سے سب کو دیکھتا بولا، کیونکہ اب وہ قتل کے بدلے خون بہا مانگ رہے ہیں۔ فرحات سکندر کی بات پہ زاویان کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی، جبکہ حویلی کی واحد عورت راشدہ بیگم بھی اس وقت وہاں موجود تھی، سوائے گھر کی لڑکیوں کے جو اندر سے ہی چھپ کر سب باتیں سن رہی تھی۔ شنفا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ خون بہا میں عورت کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ فضا زاویان کی بہن تھی تو شنفا زاویان کی منکوہا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑی کانپ رہی تھی۔ ان کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ خون بہا مانگے۔ میں موجود ہوں، مجھ سے بات کریں۔ زاویان غصے سے دہاڑا۔ وہ آپ سے کیا بات کریں گے جب قاتل ہی آپ ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں اتنا بھی کیا غصہ کہ آپ نے اس کے لڑکے کو ہی مار ڈالا؟ فرحات کی بات پر زاویان نے گہرا سانس بھرا۔ جو جس لائق ہوتا ہے زاویان اسے وہی دیتا ہے۔ زاویان کی آنکھوں میں ذرا سا بھی غم نہیں تھا، جس بات پر شاہ سکندر کو بھی اب غصہ سا آنے لگا تھا۔ آ تو گیا ہوں، مر نہیں گیا، دیکھ لیں گے کل جو بھی ہوگا۔ اس کے مرنے والی بات پہ راشدہ بیگم کا دل دہل کے رہ گیا۔ وہ ان کا جوان جہان بیٹا تھا، کیسے مرنے کی بات کر سکتا تھا؟ وہ میر حویلی کا اکلوتا وارث تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ مر ہی جاتی۔ اپنی کہتا وہ اپنے کمرے کے جانب بڑھ گیا۔ بھائی صاحب، مجھے نہیں لگتا یہ معاملہ ایسے ختم ہوگا، ارشاد سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے فرحات سکندر سے کہا۔ فرحات سکندر بیٹے کی یہی اکڑ اور مغروریت دیکھتے لبیچ کے رہ گئے۔ ایک قتل کیا اور ایک ایٹیٹیوڈ، اللہ رحم کرے۔ دل ہی دل میں فرحات نے اللہ سے دعا مانگی۔ زاویان کمرے میں آتے ہی اپنی اجرک اچھال کے دور بستر پہ اچھال گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ اپنی باڈی کے خط و خال دیکھتے گہرا سانس بھر گیا۔ وہ ایک باڈی بلڈر بندہ تھا، دشمن اس سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ دانت پہ دانت جمائے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان لمحوں کو بھی نہیں بھول پا رہا تھا جس میں وہ ارشاد خان کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ دور رہ اس لڑکی سے، ہمارے علاقے کی کس بہن بیٹی پہ آنکھ بھی اٹھائی تو تیری جان لے لوں گا۔ میں تو دیکھوں گا، جو کرنا ہو کر لینا، میں کسی سے ڈرتا نہیں۔
عزیز خان نے بھی سینے پہ ہاتھ مارتے بے دھڑک کہا۔ زاویہ نے گھونسا اس کے منہ پہ دے مارا۔ تو ایسے مت چل رہا ہے جیسے تیری حویلی کی بہن بیٹی کو چھیڑ دیا۔ اب کی بار عزیز خان نے زاویہ سکندر کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی بات پہ زاویہ سکندر کے دماغ میں شعلے سے بھر گئے۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑے اپنے سر کے ساتھ اس کا سر ٹکرایا۔ ٹکر اتنی زور کی تھی عزیز خان چکرا کے رہ گیا، جبکہ زاویہ سکندر کو بالکل بھی فرق نہ پڑا۔ میرے حویلی کی بہن بیٹی پہ نظر تو دور کی بات ہے، تو ان کا نام لے کے دیکھ تیری زبان کھینچ لوں گا اور کتوں کو ڈال دوں گا۔ زاویہ سکندر دھاڑا تھا، زور سے عزیز خان کو دھکا دے گیا تھا۔ اس دھکے میں عزیز خان لڑکھڑایا اور پیچھے کی جانب ہوتا گہری کھائی میں جا گرا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کچھ پل تو کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ آگے بڑھتے نیچے کھائی کی جانب دیکھا، عزیز خان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ کیا میر صاحب، یہ تو کھائی ہے، میں گر کے مر گیا، حیدر نے گھبرا کے زاویہ سکندر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ زاویہ سکندر نے ایک قہر کی نظر حیدر کی جانب ڈالی۔ ہنس سے غم جہاں پاک اپنے اجرک کی شال کو جھٹکے سے کندھے سے دوسرے کندھے پر ڈالتا وہ واپس اپنی گاڑی کی جانب مڑ گیا۔ زاویہ سکندر نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے ہاتھ روم کا رخ کرنے کا سوچا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور شنفا بے دھڑک اندر داخل ہوئی، پر ایک دم ٹھٹک کے دروازے میں ہی رک گئی۔ زاویہ کی تیز نظریں اس پر ٹکی۔ شنفا کو لگا تھا کہ وہ یا تو حویلی سے باہر چلا ہے یا پھر اسٹڈی روم میں ہوگا۔ اس کے اپنے کمرے میں موجودگی دیکھتے شنفا کے چہرے کا رنگ لٹھے کے مانے سفید پڑا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ آمنا سامنا ہو جائے گا۔ میں بکس، شنفا نے اس کے بستر کی طرف رکھی ہوئی اپنی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ زاویہ سکندر کی نظر بھی ان کی کتابوں پر جا ٹھہری۔ شنفا اور فضا روزانہ رات کے وقت اسے پڑھایا کرتی تھی۔ کل غلطی سے شنفا اپنی کتاب اس کے کمرے میں بھی چھوڑ گئی تھی۔ آج وہ دیر سے آیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج نہیں پڑھائے گا، اور وہ اس بات کا اندازہ کرتے اس وقت زاویہ سکندر کی غیر موجودگی میں اپنی کتابیں لینے آئی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس، وہ اپنی سلگتے دماغ کو پرسکون کرنے کے غرض سے شنفا کو پکار گیا۔ وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی جو صوفے پہ پرجمان ہوا تھا۔ جی، وہ سر جھکائے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ کبرڈ سے کپڑے نکالو میرے، زاویہ نے پورا حق جماتے ہوئے کہا۔ جی میں؟ شنفا نے شہادت کی انگلی اپنی جانب کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں، تمہارے علاوہ اور کوئی بھی کیا؟ زاویہ نے تیکھی نظر سے دیکھتے پوچھا، تو سر نفی میں ہلانے لگی۔ ڈریس نکالو، نائٹ کا، وہ پھر سے حکم صادر کرتا بولا، تو وہ جلدی سے کبرڈ کی جانب بڑھی اور اس کا بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکال دی۔ ٹھیک ہے، جب تک میں شاور لے کے آتا ہوں اسے یوں ہی لے کھڑی رہو، ہلنا مت اپنی جگہ سے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا، اس کے قریب سے گزرتا، اپنی خوشبو اس کے گرد بگیرتا باتھ روم میں بند ہوا۔ اوف، میں یہیں کھڑی رہوں؟ شنفا، کیا ضرورت تھی اس شیر کی کچھار میں گھسنے کی؟ اب یہاں سے کیسے نکلوں گی؟ یہ شیر تو چیر پھاڑ کھانے والا ہے۔ اپنے ہونٹوں کو بری طرح دانتوں سے کچلتی سوچتے ہوئے باتھ روم کے دروازہ بند کرتی دیکھے جا رہی تھی، جب اس کے ہاتھ ابھی بھی زاویان کا نائٹ ڈریس تھامے ہوئے تھا۔ ایک کام کرتی ہوں، ڈریس بستر پہ رکھ کے بکس لے کے یہاں سے نکل جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے ڈریس کو بستر پر ٹکاتی اپنی بکس اٹھا گئی، تبھی زاویان باتھ روم سے نکلا۔ وہ ایک ٹاول اپنے جسم سے لپیٹے جبکہ دوسرے سے بال سکھا رہا تھا۔ اس کا چوڑا کٹاؤ دار برہنہ سینہ جس پہ پانی کے قطرے نمودار تھے دیکھتے ہی شنفا کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ شنفا نے فوراً رخ پلٹا، جبکہ کتابیں اس کے ہاتھ سے پکڑی تھیں اور اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈریس کہاں ہو، وہ تیکھے انداز میں بولا۔ ذرا نا آپ بنا کپڑوں کے باہر آ گئے؟ وہ اپنی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اسے بولی۔ دماغ سیٹ کرو، ٹاول نہیں دکھائی دے رہا، وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری شرٹ پکڑاؤ۔ شنفا مرتا کیا نہ کرتا، اس کے مترادف آگے بڑھتی نظریں جھکا گئی۔ شرٹ بستر سے اٹھاتے بنا اس کی جانب رخ کیے اسے شرٹ تھما دی۔ زاویان نے شرٹ کے بجائے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ اس اچانک افتدا کے لیے تیار نہیں تھی۔ سیدھا جاتے اس کے برہنہ سینے سے ٹکرائی، دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ اتنی شرم و حیا کس لیے؟ نکاح میں ہو میرے؟ اسے گہری استدعا بھری نظروں سے دیکھتا، اس کے بال کانوں پہ پیچھے اڑستا نرمی سے بولا۔ وہ میں؟ شفا کی پلکیں عارض پہ سجدہ ریز ہوئی۔ اس کے چہرے کا گلال دیکھتے زاویان کو خود پہ سکون اترتا محسوس ہوا۔ آگے بڑھتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ پلکیں اٹھاتی حیرت سے زاویان کو دیکھے گئی۔ پہناؤ مجھے، اور نہیں خواہش کرتا اسے نئے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ زاویان، وہ گھبراتے ہوئے ہکلائی۔ شنفا، پہناؤ۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے شرٹ کو اس کے گلے میں پہناتی گہرا سانس بھر گئی، دل اچل کے حلق میں آیا۔ نیکسٹ،
شرٹ پہننے کے بعد زاویان کی اگلی خواہش بھی شنفا اسے بے یقینی سے دیکھتے اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ کیا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ کچھ نہیں، جاؤ، جب رخصت ہو کے آؤ گی اس کمرے میں پھر سمجھاؤں گا سب باتیں۔ وہ مانی خیزی سے کہتا رخ پلٹے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا، بال سکھانے لگا۔ شنفا تو جان بچنے پہ فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ جب 2 قدم چلنے کے بعد اسے یاد آیا کہ بکس تو اندر ہی رہ گئی، لیکن اس نے دوبارہ اندر جانے کی جرات نہیں کی۔ وہ جانتی تھی زاویان سب کے سامنے اور روپ میں ہوتا ہے، جبکہ اکیلے میں اس کا روپ ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے فضا کے روم کی جانب بڑھی، جو بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں اداس ہو؟ اس کے قریب بیٹھتے کہا۔ شنفا تم جانتی ہو کبیر خان اور بھائی دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز تھے، پر اب یہ دوستی اچانک دشمنی میں بدل گئی ہے۔ وہ عزیز خان جو بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا وہ کبیر خان کا چھوٹا بھائی ہے۔ نہ جانے اب کیا ہوگا، کل پھر سے پنچایت لگے گی، شنفا نے افسردگی سے کہا، جبکہ فضا کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کبیر خان خون بہا میں حویلی کی عورت ہی مانگے گا۔ فضا نے بھی آنکھیں سختی سے میچی۔ ماضی کا ایک لمحہ آنکھوں میں گونگا۔ راستے سے ہٹے۔ کبیر خان اب سردار ہوں گے اپنے علاقے کے، ہمارے علاقے میں آپ کا سکہ نہیں چلے گا، فضا نے منہ بناتے غصے سے کہا۔ میں اپنا سکہ چلانے یہاں آیا بھی نہیں، صرف اتنا کہنے آیا ہوں جو کمپلین تم نے میرے بھائی کے خلاف ڈین کو کی ہے نا اسے واپس لے لو، ورنہ۔ کبیر خان غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے یونی سے کال آئی تھی کہ عزیز نے کسی لڑکی کو چھیڑا ہے، بجائے اپنے بھائی کو سمجھانے کہ وہ کمپلین کرنے والی لڑکی فضا کو آگے دھمکا رہا تھا۔ ورنہ کیا، ڈرا کسی رہے ہیں؟ یہ آپ کا گاؤں نہیں جہاں آپ آ کر مجھ پر رعب جمائیں گے، یہ شہر ہے اور یونیورسٹی میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہیں آپ کا بھائی آئے دن لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا ہے، انہیں ہراس کرتا ہے، اور اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا کہ اسے رسٹیکیٹ کر دیا جائے۔ فضا نے سہولت سے بنا ڈرے سردار کبیر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، بھولو مت تم ایک سردار کو للکار رہی ہو، جب سردار اپنی آئی پہ آتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے علاقے میں کھڑا ہے یا کسی اور کے۔ بہتر ہوگا اپنی کمپلین واپس لو۔ کبیر خان نے 2 قدم غصے سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، ہرگز ہرگز نہیں، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، آپ کر لیں، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ فضا نے بھی ذرا سا بھی بنا ڈرے دو بدو ہوتے اسے جواب دیا، اور پلٹی کے اتنے میں کبیر خان نے اس سے بازو سے پکڑ کر غصے سے اپنے جانب موڑا۔ وہ بری طرح بوکلائی، ہوش میں ہیں آپ؟ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ فضا نے جھٹ پٹاتے ہوئے اپنی کلائی کو کبیر خان سے چھڑانے کی کوشش کی۔ ایک بات میری یاد رکھنا، جو آج تم نے میرے ساتھ زبان درازی کی ہے نا، زندگی کے اسے موڑ پر بھی جو تم مجھے دوبارہ ملی تو میں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ انتہائی غصے کے عالم سے بولتا اس کی کلائی کو زور سے جھٹکتا، اپنے قدموں پہ واپس پلٹتا، لمبے لمبے ڈگ بڑھتا یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ فضا نے آنکھیں کھولی۔ ماضی کی ملاقات کی یہ واقعہ کہیں دور کھو گیا تھا، لیکن آج وہ اس کی آنکھوں میں واپس آ ٹھہرا۔ یقیناً کبیر خان اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عزیز خان وہی تھا جس نے یونیورسٹی میں ہر لڑکی کو تنگ کر کے رکھا تھا۔ اس کے خلاف کسی کے اندر جرات نہیں تھی کہ وہ ایکشن لے سکے، لیکن فضا نے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا اور اس یونیورسٹی سے رسٹیکیٹ بھی کروا دیا۔ آج وقت اس کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ عزیز خان زاویار خان سکندر کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ فضا سوچ سوچ کے ساری رات جاگتی رہی۔ اسے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبیر خان خون کے بدلے میں اس کے بھائی کو مانگے۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ اگلے دن پنچایت پھر سے لگی، جہاں زاویان سکندر اور کبیر خان ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کبیر خان کی گہری کھلی آنکھوں میں اس وقت لال رنگ کے ڈورے لپک رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس سامنے بیٹھے زاویان سکندر کو اپنے ہاتھوں سے جان سے مار ڈالے، لیکن اسے پنچایت کے فیصلے کا انتظار تھا۔ آپ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سردار میر علی خان نے زاویار سکندر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب ایک ایکسیڈنٹ ہے، حادثاتی موت ہے، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں خون بہا دینے کے لیے تیار ہوں، جو چاہے یہ رقم مجھ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ زاویان سکندر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سردار علی خان نے کبیر خان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں کہ پیسے لے کے چھوڑ دوں، خون کے بدلے خون ہی لوں گا۔ مجھے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میں زاویان سکندر کا سر چاہیے۔ کبیر خان! فرحت سکندر اونچی آواز میں للکارا۔ میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گا۔ انتہائی غصے میں آگے بڑھ گئے تھے۔ کیوں؟ خون صرف آپ کا ہے، ہمارا خون سستا ہے؟ آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کی جان لے لی اور اس کی قیمت صرف 2 طریقے سے ہی اتاری جا سکتی ہے، یا بیٹا کی جان یا عزت کی قربانی، دونوں میں سے جو چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ صاف صاف کہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ زاویان سکندر نے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے آنکھیں موٹی کرتے کبیر خان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ایک وقت تھا کہ دونوں جگری دوست ہوا کرتے تھے، اور آج ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے وہ ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ صاف لفظوں میں سننا چاہتے ہو تو سنو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، تمہاری بہن یا تمہارے نکاح میں وہ لڑکی
دونوں میں سے جو چاہے ہمارے والے کر دو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ کبیر خان کی بات پر زاویار سکندر کے دماغ میں شعلے سے بڑھ گئے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے زاویار سکندر نے کبیر خان کے گریبان کو دبوچا اور ایک زور کا پنچ اس کے منہ پہ مارا۔ جرأت کیسی ہوئی تیری کہ میری بہن یا میری نکاح کی عورت کا نام لے؟ میں تیری جان لے لوں گا۔ زاویان سخت طیش میں آیا ہوا تھا، جبکہ کبیر خان نے ایک بار بھی پلٹ کے زاویان سکندر پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ چپ چاپ اس کی مار کھا رہا تھا۔ فرحات سکندر نے بیٹے کو ہاتھ پکڑتے ہوئے تھاما۔ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا فرحات سکندر، بہتر ہوگا اپنے بیٹے کو کہو کہ وہ اپنے غصے پہ قابو رکھے۔ اس طرح معاملہ سنورنے کے بجائے مزید بگڑ جائے گا۔ اگر آپ لوگ خون بہا میں اپنے گھر کی عورت کو نہیں دینا چاہتے تو بدلے میں آپ کو زاویار سکندر کو ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمارے علاقے کا یہی اصول ہے، خون بہا یا خون کے بدلے خون۔ سردار علی خان کی بات پر فرحات سکندر اور شاہ سکندر نے بری طرح لب بھینچے۔ وہ جانتے تھے کہ پنچایت کا فیصلہ یہی ہوگا۔ زاویان سکندر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا وارث۔ فرحات سکندر کا بیٹا اور شاہ سکندر کا داماد، وہ کسی صورت بھی زاویان سکندر کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ پنچایت نے ایک دن سوچنے کا مہلت دی۔ حویلی واپس آتے ہی حویلی میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ فرحات سکندر اپنے بیٹے سے بہت سخت ناراض تھے۔ زاویان کا غصہ آج انہیں لے ڈوبا تھا۔ وہ اپنے غصے میں صحیح اور غلط کا فرق بھی بھول جاتا، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر انہیں میرا سر چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے گھر کی میرے حویلی کی ایک لڑکی کی طرف بھی انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں ان کو جان سے مار دوں گا، اور ایک قتل کی سزا بھی موت ہے تو ایک سے زیادہ کی بھی سزا موت ہی ہے۔ مروں گا تو مار بھی دوں گا۔ زاویار سکندر نے غصے سے اپنی اجرک کو جھٹکتے ہوئے کہا، تم کیوں نہیں سمجھ رہے زاویار سکندر؟ تم ہمارے اکلوتے وارث ہو، ہم تمہیں نہیں کھو سکتے۔ فرحات سکندر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ زاویان سکندر اتنا بے غیرت ہے کہ اپنی عزت ان کے حوالے کر دیں؟ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میری نکاح کی عورت کو مانگ رہا تھا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی الفاظ ادا کرنے کی؟ میں جان سے مار دیتا اگر آپ بیچ میں نہ آتے۔ انہوں نے بہن کا بھی کہا۔ فرحات سکندر کی آواز دھیمی پڑی، جبکہ پردے کی اوٹ سے سنتی فضا اور شنفا دونوں کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ فضا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ شنفا کا دل بری طرح دھڑکا۔ میری بہن میری جان ہے بابا جان، اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ زاویان سکندر بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے بجائے اس پہ لڑنے کے۔ شاہ سکندر نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا۔ بابا جان میں تیار ہوں خون بہا میں جانے کے لیے۔ اچانک سے شنفا نے آتے ہوئے الفاظ کہے تو سبھی ایک پل کو دنگ رہ گئے۔ زاویان سکندر کا بس نہیں چلا کہ اس سامنے کھڑی لڑکی کی بخیں ادھڑ کے رکھ دے، اور اگلے پل اس نے آگے بڑھ کر شنفا کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ کھینچ کے مارا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کے پاس جا گری۔ گال پہ ہاتھ رکھے حیرانی سے اس نے زاویان سکندر کی جانب دیکھا۔ راشدہ بیگم نے آگے بڑھ کر شنفا کو اٹھانا چاہا۔ رک جائے امی جان، وہی رک جائے، یہ اس قابل نہیں کہ اس کی ہمدردی کی جائے۔ جرأت کیسی ہے اس کی الفاظ کہنے کی؟ ہوتی کون نہیں الفاظ کہنے والی؟ زاویان سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج اس کو جان سے مار ڈالے۔ وہ روتے ہوئے اپنی جگہ سے ہچکیاں بڑھتی ہوئی کھڑی ہوئی اور سہم کر شاہ سکندر کو دیکھتے، بابا جان، وہ بابا کو پکار گئی، آواز نہ نکلے تمہاری۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، زاویان سکندر کی دہاڑ پر سہم کر پھر سے پیچھے ہوئی۔ بہت ہو گیا، بس میں ابھی اور اسی وقت شنفا شاہ سکندر کی رخصتی لے رہا ہوں اور کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ زاویان سکندر اتنا غصے میں تھا کہ اس وقت سب نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ زاویان نے غصے سے آگے بڑھتے شنفا کو کلائی سے پکڑ کھینچا اور وہ کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لی کمرے کی جانب بڑھا۔ آپ روکتے کیوں نہیں اسے کچھ کر نہ دے؟ راشدہ بیگم نے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ جانتی نہیں اس کو کتنا غصیلا ہے؟ کیا ضرورت تھی شنفا کو آخر بیچ میں بولنے کی؟ بات کر رہے تھے نا؟ فرحات نے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے سرد لہجے میں صوفے پر ڈھہتے ہوئے کہا، ارشاد بھائی آپ ہی دیکھ لیں، اسے روکے، وہ کچھ برا؟ زاہدہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لائے کہا، شنفا کی بات مجھے بھی بری لگی، اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس طرح آ کے خود کو ٹرے میں سجا کے پیش کرنے کا کہتی۔ اگر زاویہ نے اس کو تھپڑ نہ مارتا تو میرا ہاتھ اٹھ جاتا۔ ویر شاہ سکندر نے اپنا غصہ ضبط کرتے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یعنی کوئی بھی ان کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ فضا نے آگے بڑھ کر ماں کی آغوش میں پناہ ڈھونڈی۔ دونوں ہی ماں بیٹے آنسو بہاتی اس وقت بمشکل سہن کر پا رہی تھی۔ زاویان سکندر نے کمرے کے بیچوں بیچ لاتے شنفا سکندر کو زمین پر زور سے پٹخا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ اس کی گلائی میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ کر نیچے گری۔ زاویان سکندر نے نیچے جھکے اسے بالوں سے سختی سے دبوچا۔ تم جانا چاہتی ہو خون بہا میں؟ بولو جانا چاہتی ہو؟
میں تمہیں بیچتا ہوں خون بہا میں۔ جانتی ہو خون بہا میں ہوتا کیا ہے؟ چلو آج میں بتاتا ہوں تمہیں کہ خون بہا میں ہوتا کیا ہے، تمہاری حسرت باقی نہ رہے زاویان۔ وہ تڑپ کے اسے دیکھنے لگی۔ مت نام لو میرا، بہت عزت اور مان بخشے تمہیں، اور تم چلی خود کو خون بہا میں پیش کرنے، تمہارے ٹکڑے نہ کر دوں۔ مرزاویان سکندر اس وقت سخت عشق کے عالم میں تھا۔ وہ فضا کو مانگ لیں گے، وہ معصوم اسے تکلیف دیں گے۔ شنفا نے روتے ہوئے کہا، تو تم نے سوچا چلو میں اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہوں، مر گیا ہوں میں؟ زاویان کی دہاڑ پہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ ہچکیوں سے روتے زاویان کی کالر کو دبوچ گئی۔ زاویان نے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن اس نے مضبوطی سے اس کی کالر کو تھامے رکھا۔ وہ مار دیں گے آپ کو، تو مار دے، مجھے پرواہ نہیں۔ تم نے کیسے خود کو؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ کو کچھ ہونے سے پہلے شنفا مر جائے۔ وہ شدت غم سے چور محبت سے بھرپور لہجے میں بولی، لیکن پھر بھی زاویان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے زمین سے اٹھایا تو اس کے سینے سے لگی اس کی سبز مائل آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی زاویان۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی۔ اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا۔ وہ خان لوگ تھے، اپنا بدلہ کسی صورت بھی چھوڑنے والے نہ تھے، اور فضا کل سے رو رو کے برے حال تھی۔ زاویان اور فضا دونوں میں سے اس کی جان بستی تھی، کسی ایک کو بھی وہ تکلیف پہنچانے نہیں سہن کر سکتی تھی، اس لیے بنا سوچے سمجھے سب کے سامنے جاتے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ کچھ نہیں ہوگا۔ زاویان سکندر نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، اینٹ کا جواب پتھر سے دھلنا چاہتا ہوں۔ تم نے آئندہ ایسی کوئی بات کی تو آئی سویئر میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اس کے گال پہ اپنا تھپڑ کا نشان دیکھتا لب بھینچتا بولا۔ اس کے گال پہ 5 انگلیوں کا نشان واضح تھا، جس پہ زاویان کے دل کو کچھ ہوا۔ کبھی نہیں کہوں گی، آپ بس مجھ سے وعدہ کریں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسے سکتی اس کے آگے ہتھیلی پھیلا گئی۔ زاویان نے گہرا سانس بھرتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اسے کھونے کے ڈر سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی، جو زاویان کے دل پہ فوہار بن کے برسا۔ کچھ نہیں ہوگا، آئی پرومس، میں سب ٹھیک کر دوں گا، جسٹ ٹرسٹ می۔ وہ اب کی بار نرم لہجے میں بولتا اس کے نشان زدہ گال پہ اپنے لب رکھ گیا۔ شفا کا گال بری طرح جل رہا تھا، اس پہ زاویان کے لبوں کا مرہم لگا تو ایک سکون کی لہر پورے جسم پہ دوڑی۔ آنکھیں بند کر کے وہ اس سکون کی روح میں اترتا محسوس کرنے لگی۔ مجھے دکھ ہوا، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن غلط نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے مجبور کیا۔ زاویان نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی پیش کرنے لگا۔ زاویان میں آپ کی ہوں، سر سے پیر تک، میں جانتی ہوں آپ کبھی مجھے پہ ہاتھ نہ اٹھاتے، میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ فوراً اپنی غلطی مان کے اس کے سینے پہ ہاتھ دھرے کھڑی تھی۔ زاویان نے اس کی کلائی کو دیکھا، جہاں چوڑیاں ٹوٹتے سو کچھ اس کی کلائی میں بھی بے وست ہوئی۔ انہیں نکال دے، ان پہ بھی اپنے لب قلم پہ گھیرا۔ مجھ سے کبھی دور جانے کی بات مت کرنا۔ اسے سختی سے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا، جبکہ وہ اتنا غصیلا تھا کہ سبھی کو یہی لگا کہ آج شنفا کی خیر نہیں، وہ اسے سخت سزا دے گا۔ لیکن سچ کہتے ہیں، جب محبت سچی ہو تو پھر سزائیں نہیں وفائیں کام آتی ہیں، اور شنفا نے زاویان کی وفادار تھی اور وہ اس کی وفاداری سے ہی عشق کر بیٹھا تھا، جہاں سے واپسی کا راستہ اب ناممکن تھا۔ پنچایت ایک بار پھر لگی تھی، لیکن زاویان سکندر ان میں موجود نہیں، اور یہ سب فرحاد اور سکندر کی سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ وہ جانتے تھے زاویان ضد کا اتنا پکا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا، لیکن اپنی بیوی اور بہن پہ آنچ تک نہ آنے دیتا۔ اس لیے وہ زاویان کو کسی بہانے سے گاؤں سے باہر شہر روانہ کر چکے تھے، اور فرحاد صاحب نے اپنی بیٹی فضا کو لیے وہاں پہنچ گئے۔ فضا بھائی اور بھابھی کی خاطر اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ کبیر خان خون بہا میں ہم اپنی بیٹی کو دینے کو تیار ہیں، فرحاد صاحب نے چہرہ ڈھانپے کھڑی فضا کی جانب دیکھتے کہا، جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بھری پنچایت میں اکیلی عورت کھڑی تھی جو سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں تو کبیر خان زاویان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اسے مار کے، پر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنے خاندان کا اکلوتا وارث ہے، اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے فرحاد سکندر اپنے بیٹے زاویان پہ آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ وہ لب بھیجے وہاں بیٹھا تھا کہ کچھ ہی دیر پہ اس کا نکاح فرحاد سے ہو گیا۔ اب وہ جرگہ میں کھڑی اکیلی ایک عورت زاویان سکندر کی بہن یا میر حویلی کی عزت نہیں رہی تھی، اب وہ سردار کبیر خان کے نکاح میں آ چکی تھی۔ سب کی نظروں کا مرکز وہ اکیلی لڑکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی کبیر خان نے اٹھتے ہوئے اس لڑکی کی جانب پیش قدمی کی اور اپنی شال اس کو اڑھا دی۔ یہ منظر ہے آنکھ نے دیکھا تھا، جبکہ اس لڑکی کی گہری نیلی آنکھوں میں حیرانی کی رمق تھی۔ سردار کبیر خان، اب اسے لڑکی خون بہا میں نکاح کے بعد آپ کے ساتھ جائے گی۔ سردار علی خان کی بات سنتے کبیر نے سختی سے فضا کی کلائی دبوچا۔ فضا کا خون خشک ہوا، وہ فضا کو لیے وہاں سے باہر نکلا۔ فرحاد سکندر کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک درد کی لکیر کم تھی۔ ارشاد سکندر انہیں سنبھالتے ہوئے وہاں سے باہر لے آئے۔ جی چاہتا ہے خود کو مار دوں، اپنے جگر کے ٹکڑے کو مجھے شخص کو سونپنا پڑا، اس سے زیادہ تکلیف اور قیامت میرے لیے کیا ہوگی۔ وہ بھائی کے سینے سے لگ کے پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ سنبھالے خود کو بھائی جان،
ارشاد سکندر بھی بہت دل برداشتہ ہوئے تھے۔ میں کبھی بھی زاویان کو معاف نہیں کروں گا، اس سب کا قصوروار وہی ہے۔ وہ غصے سے بولتے گاڑی کی جانب بڑھے۔ ارشاد سکندر بھی ان کے ہمراہ ہوئے۔ جرگہ ختم ہو چکا تھا۔ کبیر خان کو بیٹی دے کے آج ایک بار پھر سے ونی کی رسم کو زندہ رکھا۔ رو رو کے شنفا کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اسے زاویان کے کمرے میں بند کیا گیا تھا، باہر سے دروازہ لاک تھا۔ وہ بہت تڑپی تھی لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ فضا کو لے گئے۔ اس کے پاس اپنا موبائل بھی نہ تھا کہ وہ زاویان کو کال کر کے بتا سکتی۔ دروازے کے پاس بیٹھی وہ روئی جا رہی تھی۔ اسے فضا کی یاد آ رہی تھی، اس معصوم کو اس کے اپنوں نے ونی جیسی رسم کے بھینٹ چڑھا دی۔ آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ نہ جانے وہ شخص فضا کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کے گھر والے فضا کو کیسے ٹریٹ کریں گے۔ کیا وہ معصوم اس سب کے قابل تھی؟ نہیں، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ کاش زاویان آپ نے اپنے غصے کو قابو کر لیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسے آج زاویان کے کیے پہ بہت دکھ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہن آج اسے دہانے پہ جا کھڑی ہوئی کہ اس کے اپنے ہی اس کو ونی کرائیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے وہیں دروازے کے بعد زمین پہ بیٹھے روتے آنکھیں موند گئی۔ کبیر خان فضا کو لیے حویلی میں داخل ہوا تو سبھی نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں فضا کی کلائی تھی اور فضا جس نے خود کو اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا، اس کے اوپر کبیر کی اجرک بتا رہی تھی کہ اسے اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ خانم بی بی نے سر نفی میں ہلاتے دکھ سے کبیر کو دیکھا۔ وہ اس بےہودہ رسم کی سخت خلاف تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ خان حویلی کی ہر عورت اس رسم کے خلاف تھی۔ جہاں کرتے تو مرد تھے اور بھگتان عورتوں کو بھرنے پڑتے تھے۔ ہر بار عورت ہی کیوں سزا کے لیے آگے کر دی جاتی تھی؟ مرد ہو کے مرد سے بدلہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ آج خانم نے اپنی جاں باز پوتے کو دکھ کے نگاہ سے دیکھا، جو بھائی کے خون بہا میں ایک لڑکی کو ونی کر کے لے کر آیا تھا۔ خانم جان، آج سے یہ خان حویلی رہے گی۔ اسے جتنے چاہے ستم کریں، ملازموں سے بدتر سلوک کریں۔ ایک منٹ کبیر خان، خانم بیگم نے اونچی آواز میں اسے للکارا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اس معصوم کو بنا کسی گناہ کی کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ یہ کیوں سزا کاٹے؟ اور کیوں کیا آپ نے اس گندی رسم کو زندہ؟ کیوں؟ کبیر خان، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ خانم کی آنکھوں میں دکھ اور غصے سے آنسو بھر آئے۔ کبیر خان اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ وہ کیا کیا سوچ کے بیٹھا تھا، لیکن اس کی والدہ خانم نے اس کے سارے پلان پہ پانی پھیر دیا۔ یہ رسم برسوں سے چلی آ رہی ہے خانم بیگم، اور چلتی رہے گی۔ باقی رہ گئی عزیز کے قتل کے بدلے کی بات، تو وہ میں زاویان سکندر کو مار کے ہی پورا کروں گا۔ کبیر کے لہجے میں شدید غصہ تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے کبیر خان؟ اچانک سے وہ لڑکی اپنا نقاب ہٹاتے سخت لہجے میں بولی۔ اس کی بے پناہ خوبصورتی دیکھ وہاں موجود ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ کبیر خان بھی ایک پل کو بری طرح ٹھٹکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی وہی تھی جو اس سے یونیورسٹی میں جھگڑا کر چکی تھی۔ اس وقت وہ اس لڑکی کی دھمکی دے کے چھوڑ گیا، پر اس کے بعد اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ بھول ہی بیٹھا، اور آج اسی لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں نکاح کر کے وہ ونی جیسی رسم کے نام پر گھر لے آیا تھا۔ آپ نے مجھے خون بہا میں لیا۔ کبیر خان، آپ میرے بھائی کو اب کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فضا کی آنکھیں نم تھی لیکن لہجہ مضبوط۔ اچھا تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ اسے کلائی سے تامے سختی سے اپنے قریب کر گیا۔ اب تو اس سے پرانا حساب بھی نکل آیا ہے۔ فضا نے سہم کے اسے دیکھا۔ کبیر خان، بچی کی کلائی چھوڑ دے، خانم بیگم نے غصے سے ضبط کرتے کہا۔ اسے چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما تھا خانم بیگم، اور جب یہ اپنے بھائی کے لیے بہتان بھگتنے کے لیے خود کو پیش کر رہی ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے فضا کی کلائی سے تھامے اپنے کمرے کی جانب لیے بڑھے۔ اس کی باتیں سنتا فضا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نہ جانے اب وہ کیسے کیسے اس سے بدلہ لے گا۔ کمرے میں لے جاتے اس کا جسم خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور تم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ کمرے کے دروازے کو لاک لگاتا اسے دیکھتے سگریٹ سلگاتے دانت پہ دانت جمائے بولا۔ فضا کچھ نہ بول سکی۔ جانتی ہوں خون بہا میں عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، وہ دھواں اس کے منہ میں اڑاتے پوچھنے لگا۔ فضا نے اپنی کان سی آنکھوں اس پر ٹکائی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے، مجھے ہر تکلیف پہنچائیں گے، مجھے نوچیں گے، میرے جسم کو داغدار کریں گے۔ بنا رکے سب بولتی چلی گئی۔ کبیر نے لب بھیجوں سے دیکھا۔ کچھ پل کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ اوکے، سمجھدار ہو بہت، مجھے نہیں سمجھانا پڑا، لیکن اس سب کو تھوڑا اور ٹویسٹ پہ لے کے جاتے ہیں، اس طرح مزہ نہیں آئے گا۔ کبیر خان پیچھے ہٹتا صوفے پہ جا بیٹھا، دونوں ہاتھ صوفے کی بیک پہ پھیلائے۔ ریموو یور ڈریس، وہ حکم نامہ جاری کرتا اسے گہرے استحقاق بری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ فضا نے کانپتے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا اور ساکت کھڑی رہی۔ سنا نہیں تم نے؟ یونیورسٹی میں پڑھتی آئی ہو، کافی ذہین رہی ہو،
اتنی انگلش تو آتی ہوگی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بولا، ریموو۔ وہ اب کی بار سگریٹ کی کش لیتا دہاڑا تھا۔ فضا نے لرزتے ہوئے اپنے تن سے اس کی اجرک کو اتارتے بستر پہ رکھا۔ اب ہاتھ اپنی چادر پہ گیا جسے اتارتے وہ زمین بوس کر گئی۔ اس کی فٹنگ والی فراک میں جسم کے نشیب و فراز عیاں ہوئے تھے۔ کبیر خان زندگی میں پہلی بار نسوانیت کا حسن دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بری طرح لرز رہی تھی۔ اپنا ہاتھ پیچھے لے جاتے اپنی فراک کی زپ کو نیچے سرکا گئی۔ فراک اس کی کندھوں سے ڈھلکا تھا کہ خوبصورت نشیب و فراز مزید عیاں ہوئے تھے۔ کبیر خان کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، قیامت جیسا حسن رکھتی تھی۔ اس کا صاف شفاف بدن اس بات کو چیخ چیخ کی گواہی دے رہا تھا۔ کبیر خان کی نگاہ اس پہ تھی جس کی فراک ڈھلک کے زمین بوس ہوئی، لیکن آنکھیں اس کی بند تھی۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو بہتے گالوں کے سفر کرتے اس کی گردن تک آ رہے تھے۔ کبیر خان کا جی چاہا ان آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لے، لیکن اس کا نڈر انداز اسے ابھی بھی یاد تھا۔ کبیر خان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ آنسو ضبط کرتے ایک نظر کبیر خان کو دیکھنے لگی جو اسے ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فضا کے کانپتے ہاتھ مزید خود کو برہنہ کرنے کو بڑھے، لیکن وہ مزید خود کو برہنہ نہ کر سکی اور چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا صبر یہیں تک تھا۔ کبیر خان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آیا اور اس کی نازک سی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے بھینچ گیا۔ کیا ہوا؟ بس اتنی ہی ہمت تھی۔ اس کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتے بولا، جبکہ اس کی نازکی کو اپنے سینے پہ محسوس کرتے اس کے اندر ایک سپارک پیدا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھ کبیر خان کی کندھوں پہ ٹکائے۔ ایک زور کی ہچکی بھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ پڑتے کبیر خان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ آنکھیں شکوہ کرتے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ تم خود چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی کی کی سزا تمہیں ملے، پھر یہ آنسو کیوں؟ اس کی آنکھ کے خم کے نیچے چھوٹا سا سیاہ تل دیکھتا نرم لیکن سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فضا نے اس کی مقناطیسی نقوش کے حامل مرد کو دیکھا جو صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت تھا، جبکہ اس کا دل انتہائی برا تھا۔ وہ اپنے پلکیں جھکا گئی۔ چلو تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں، اتنا بھی خود کو برہنہ کر لے، یہ بھی دل گردے کا کام ہے۔ باقی میں ہوں نا، اپنے اس نکاح میں آئی عورت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے مجھے اچھے سے پتا ہے۔ اسے پیچھے بستر پہ دھکا دیتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ فضا نے سہم کے اسے دیکھا جو ایک ہی جست میں اپنی قمیض اتار کے دور اچھال گیا۔ اس کے سکس پیکس اور کسرتی باڈی دیکھتے فضا کا دل دہک گیا اور ذرا سا پیچھے ہونے لگی کہ کبیر نے اسے ٹانگ سے کھینچتے اپنے قریب کیا اور اس پہ سایہ فگن ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے۔ کیا خیال ہے، کون بہا کا کھیل کھیلا جائے؟ اس کی کانسی آنکھوں میں گہری کالی آنکھیں گاڑتے بولا۔ فضا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اس پہ دباؤ ڈالے خود سے دور کرنے لگی۔ کبیر نے اس کے دونوں کلائی کو ایک ہاتھ سے سر کے اوپر پن کیا۔ یقیناً تمہیں دیکھنے والا، تمہیں چھونے والا پہلا مرد میں ہوں۔ اس کی نرم و ملائم کندھوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا مدہوش سا ہوا۔ اس کی نرمی ایک دم سے سختی میں بدلی۔ فضا کی سسکی بلند ہوئی۔ کبیر نے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بہت نازک تھی۔ تم تو میری شدت سہنے کی تم میں ذرا بھی طاقت نہیں، ذرا سے چھونے پہ ہی سسک اٹھتی ہو۔ وہ اس مذاق بناتا بولا۔ آپ کی انگلی میں وہ انگوٹھی؟ فضا کو کچھ چبھا تھا، اس لیے بے دھیانے میں بول بھی دیا۔ کبیر نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس میں ایک چھلا تھا جس کی نوک نکلی ہوئی تھی، وہی فضا کو چبھا تھا۔ کبیر نے وہ چھلا اتار کے ایک طرف کو رکھتے اس کی گردن کو آگے سے ہلکا سا دبوچتے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کیا۔ تم میرے نزدیک اس لیے آ رہی ہو کہ تمہارے بھائی کی جان بخشی کر دوں، جبکہ میں ایسا ہرگز نہیں کرنے والا۔ کبیر قطعی انداز میں بولا۔ آپ اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتے۔ فضا نے آنسو ضبط کیے سخت لہجے میں کہا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ہاں اگر تم مجھے خوش کرو تو میں اپنا ارادہ بدل سکتا ہوں۔ وہ نیچے ہوتا اسے اپنے اوپر لٹا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ خود کو کبیر کے ساتھ ٹچ ہوتا دیکھ ذرا سیمگی کی کیفیت میں بولی، سمپل، میرا ساتھ دو، مجھے زور زبردستی پسند نہیں۔ نہیں جی چاہ رہا ہے تمہارے خوبصورت بدن کو تکلیف پہنچاؤں۔ یقیناً تم مجھے ایگریسو نہیں ہونے دو گی۔ اس کے چہرے پہ پھونک مارتے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ ایسا کرنے سے آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں گے نا؟ اس کے گلے کی گرد باہیں پھیلائے معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ سوچا جا سکتا ہے، اب تم پہ ڈپینڈ کرتا ہے تم مجھے کس حد تک سوچ کی طرف لے جاتی ہو۔ اس کی نرم و نازک لبوں کو فوکس کرتے گہری سانسوں سے بولا۔ فضا کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کسمی؟ وہ یوں ہی لٹے لٹے اسے آرڈر کر گیا۔ فضا نے جھکتے اس کے گالوں پہ لب رکھے۔ کبیر نے اسے گھور کے دیکھا۔ بیویاں کہاں چومتی ہیں، یہ تک تمہیں نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا۔ روتے ہوئے زچ ہوتے اس کے سینے پر منہ چھپاتے بولی۔ اس کا یوں اس کے سینے سے لگنا کبیر کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا گیا۔ اس کے لیے ایک دم دل میں جذبات بدلے۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے چہرے کو سامنے کرتے اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھا۔
ابھی تک میں نے رونے کی وجہ دی نہیں ہے اور تم نے اپنی آنکھیں سجا لی۔ اب کیا بہت نرمی سے بولا، جس پہ فضا حیران ہوئی۔ چلو فکر نہیں کرو، میں ہوں نا، سکھا دوں گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس پہ سایہ فگن ہوتا اسے اپنی باہوں میں بھیجے۔ پہلے آپ وعدہ کریں آپ میرے بھائی کو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ وہ ان لمحوں میں بھی اسے وعدہ مانگ رہی تھی جن لمحوں میں وہ اس سے دوری بنا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ پھر میرے قریب بھی مت آئے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ میں نکاح میں ہوں، میرا پورا حق ہے تم پہ، جو چاہے کروں، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے غصیلے لہجے میں بولا، یہ نکاح میں نے بھائی کی جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ ان کی جان بخشی نہیں کرنی تو پھر میں کیوں اپنے آپ کو سونپوں آپ کو؟ وہ بھی دوبد ہوئی۔ کبیر نے ایک نظر اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا سراپا ایسا تو نہ تھا کہ وہ اگنور کر دیتا یا اسی کے قریب نہ جاتا۔ دھیرے سے اس کی بیوٹی بون تک آیا، اسے بس کر گیا۔ وہ بری طرح جھٹپٹائی لیکن کبیر کی گرفت سے خود کو نکال نہ پائی۔ وہ رونے لگی۔ شش، آواز نہ آئے، کہا تھا نا ساتھ دو، لیکن تم نہیں مان رہی۔ اب کرو برداشت میری شدتوں کو، جو تم اس روپ میں دیکھ کے تم پہ برسنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لبوں پہ جھکتا انہیں اپنی گرفت میں لے گیا۔ آئی ہیٹ یو، وہ روتے ہوئے بولی۔ بٹ آئی ہیٹ یو ٹو۔ اس کی دھڑکنوں پہ لبوں کو نرمی کا لمس بکھیرتا جا رہا تھا۔ اس قدر نرمی تھی کہ اس کے لمس پہ وہ حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کی حیران نظریں دیکھتا وہ خونخوار آلود نگاہوں پر گاڑ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ آپ کے لمس مجھے ذرا بھی نفرت محسوس نہیں ہو رہی، وہ معصومیت سے بولی۔ تو کبیر دھیما سا مسکرا دیا۔ تم اتنی معصوم اور نازک ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی سخت کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ اس کی آنکھوں کو چومتے بولا جو رو رو کے اس نے سجالے تھی۔ اس کے لبوں کا ٹھنڈا سا لمس اس کی جلتی آنکھوں کو تروت بخش گیا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اسے مکمل اپنی آغوش میں لیتا سب کچھ بلا بیٹھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب دروازہ کھلا اور زاویان سکندر اندر داخل ہوا۔ دروازے کے پاس ہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی شنفا کو دیکھتے وہ ٹھٹکا۔ شنفا، شنفا اٹھو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ زاویان پریشان ہوا۔ شنفا نے نیم واق کی آنکھوں سے زاویان کو دیکھا۔ زاویان آپ آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ روتے اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے بولی۔ اسے باہوں میں بھرتے پریشانی سے بستر پہ لایا، اسے بستر پہ بٹھاتے پیچھے ہٹنے لگا کہ شنفا نے سختی سے دبوچ لیا۔ بتاؤ تو ہوا کیا ہے، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ اس کے قریب بیٹھتے اس کے چہرے کے آئے بالوں کو پیچھے کرتے بولا، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی زاویان، آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کیوں؟ شنفا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے آج کا ظلم اسے بتاتی۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ پہلے، خواہ اپنی طبیعت خراب کر لی۔ چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ ریلیکس انداز میں اس بات سے کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے زاویان۔ ابھی وہ بات مکمل کر دی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ زاویان نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو زاہدہ بیگم کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ امی جان، آپ اس وقت یہاں؟ مجھے شنفا سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کا انداز کافی سنجیدہ تھا۔ جی اندر آئیں۔ زاویان، آپ کافی لیٹ آئے ہیں، فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں امی جان، بھوک نہیں ہے، میں بس آتا ہوں۔ وہ باتھ روم میں غصہ انہیں اکیلا چھوڑ گیا۔ شنفا، زاویان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جو بتانا ہوگا جس طرح بتانا ہوگا تمہارے بڑے بابا خود بتا دیں گے، اور اس وقت بتا کے گھر میں فساد مت ڈالنا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی، تائی امی وہ فضا کو ونی کرائیں۔ شش، خاموش رہو، یہ بات اب زبان سے مت نکالنا۔ جو بات زیب نہیں دیتی اسے کہو بھی مت۔ لیکن تائی امی وہ تکلیف میں ہوگی، نہ جانے اس کے ساتھ۔ شفا پھر سے رو دی۔ یہ سب نصیب کی کھیل ہے، فی الحال چپ ہو جاؤ، تمہیں میری قسم۔ وہ اپنے آنسو دوپٹے سے خشک کرتی اٹھ گئی۔ وہ خود کس کرب میں تھی کیا بتاتی، لیکن مجبور تھی۔ اوروں کی طرح خود غرض بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کو قربان کر دیا۔ ان کا احتجاج بھی کسی کام نہیں آیا، بلکہ الٹا انہیں ہی چپ کروا دیا گیا۔ وہ اٹھ کے دروازے کی جانب بڑھی کہ شنفا نے اٹھتے انہیں اپنے سینے سے لگایا، جسے ان کا غم ہلکا کرنا چاہ رہی ہو۔ زاہدہ بیگم نے روتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ شنفا، کیا ہوا؟ کون سی بات تمہیں اتنی پریشان کر رہی تھی؟ وہ شاور لیتا باہر آیا تو شنفا کو آنسو ضبط کرتے بستر پہ نیم دراز پایا۔ زاویان کو قریب آتے دیکھ وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ شرٹ لیس تھا، صرف ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، جس سے وہ آ کے اس کے قریب بیٹھا۔ شنفا نے اس کے گیلے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے گالوں کی حدت سے زاویان کو اپنا سینہ دہکتا محسوس ہوا۔ اس کا جسم اس وقت تندور بنا ہوا تھا اور اس کے جسم کی گرمائی زاویان کو بھی گرم کرنے لگی۔ یو آر ٹو ہاٹ۔ شنفا، بخار تو نہیں؟ اس کی گردن کے گرد ہاتھ رکھتا پیار سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے بس آپ چاہیے۔ زاویان، دور مت جائیے گا مجھ سے۔ اس کے ساتھ مزید لپٹتے ہوئے خود کو کنٹرول کر رہی تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زاویان کو سب کچھ بتا دے۔ اگر تائی امی نے قسم نہ دی ہوتی تو وہ کب کا بتا چکی ہوتی۔
شنفا ایسے نزدیکی بناؤں گی، اپنی ناز کی محسوس کرواؤ گی تو کنٹرول کیسے کروں گا خود پہ؟ وہ گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کنٹرول کریں؟ وہ سر اٹھا کے پوچھی، اتنی پیاری لگی کہ زاویہ نے جھک کے اس کے لبوں پہ نرمی سے لمس بکھیرا۔ وہ ایک دم سے بھکلا گئی، لیکن ذرا سا بھی زاویان کو پیچھے نہیں جھٹکا۔ اس کی اس قدر فرما برداری پہ زاویان اس کا سر تکیے پہ رکھتا اس کے لبوں پہ مزید شدت سے لپٹا تھا۔ شنفا کے سانس گہرے ہوتے بکھرے تھے، ٹوٹے تھے۔ اس نے سختی سے ناخن زاویان کی کندھوں میں گھسائے۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر ذرا کا ذرا پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا؟ بس ایک لپ کس کی مار ہو تم؟ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا مسکرایا۔ آپ کا انداز بہت جان لیوا ہے زاویان۔ وہ اپنے لبوں پہ چبھن اور جلن محسوس کرتی اس سے گلا کر گئی۔ آگے اجازت ہے یا آج کے لیے اتنا ڈوز بہت ہے؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا پوچھ رہا تھا۔ شفا کی شرم سے پلکیں جھک گئی جب اگلے ہی جھٹکے میں وہ اس کی شرٹ بازو سے اوپر کھینچتا اتار گیا۔ اس کی نرم دھڑکنوں کی باریک پردے پہ دیکھتے وہ اپنے ہونٹوں کو کنارہ دبا گیا۔ شیوا نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ کیا ہوا؟ دیکھنے دو، حق ہے میرا۔ اسے واپس تکیے پہ گراتا گھمارا لہجے میں بولا، پلیز مت دیکھیں ایسے۔ وہ سب کچھ بھلاتی اس وقت صرف زاویان کو ہی سوچے جا رہی تھی، اور اس کی غربت میں وہ واقعی سب کچھ بھلا چکی تھی اور وہ کچھ یاد رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ زاویان نے لائٹس آف کرتے اس کو اپنے مضبوط حصار میں لیا اور دھیرے دھیرے اس پہ چاہتا چلا گیا۔ اس کی سانسوں کا گہرا ارتعاش محسوس کرتے وہ اس کو خود میں بھیجتا ساری حدیں پار کرتا چلا گیا۔ کمرے میں اس وقت شفا کی سسکیاں گونج رہی تھی، وہ پور اس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فضا فضا اوپن یور آئیز۔ فضا کو صبح صبح ہی تیز بخار نے آ گھیرا۔ کبیر پریشان ہو گیا جبکہ خانم بھی فضا کی سراہنے بیٹھی اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ سچ سچ بتا کبیر، کیا کیا آپ نے؟ کچھ برا سلوک کیا اس بچی کے ساتھ جو اس قدر بخار میں تپ رہی ہے؟ خانم کی بات پہ کبیر ایک پل کو زچ ہوا۔ فضا اس کی بیوی تھی، اسے اپنا حق لینا اس کی شرعی حق تھا، پھر بھی وہ اس کی نازکی کی وجہ سے احتیاط برتتا اسے رات بھر اپنی نرم شدتوں سے بھگوتا رہا، اور اب اتنا سنگین الزام سننے کو بھی مل رہا تھا۔ ابھی جب جاگے گی تو پوچھ لیجیے گا کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں میں نے اس پر۔ وہ بو مناتا رخ پھیر گیا کہ تبھی ملازمہ نے اندر آتے زاویان سکندر کے آنے کی اطلاع دی۔ آ گیا سالہ، زیر لب بڑبڑاتے وہ سر جھٹکتا باہر نکلا۔ کیا بول رہے ہو آپ؟ فضا کو کیسے کر دیا آپ نے منی؟ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے اور میر حویلی میں ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ زاویان سکندر کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا اور اب وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس بات کو یہیں ختم کر دو زاران۔ فرحات صاحب نے لب بھینچے۔ اچھا ختم کر دو؟ اپنی بہن کو چھوڑ دوں اس گناہ کی سزا میں جو اس کے بھائی نے کیا ہی نہیں؟ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے سختی سے بولے، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ فرحات صاحب نے اچھمبے سے دیکھتے ہوئے کہا، اب کیا فائدہ پوچھنے کا جب آپ میری بہن کے ساتھ ناانصافی کر گئے؟ ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ مجھے بہانے سے یہاں بھیج دیا۔ میری بہن لاوارث نہیں بابا جان، میں اسے واپس لینے جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا زاویان؟ کیوں وہ لڑائی پھر سے شروع کرنے گئے جو ختم ہو گئی ہے؟ فرحات صاحب نے اسے روکنا چاہا۔ لڑائی تو ختم ہوئی ہی نہیں، لیکن جب اب شروع ہوئی ہے۔ اس جنگ کو شروع کرنے والا کبیر خان اور اس سے ختم کرنے والا زاویار سکندر ہوگا۔ تو پختہ لہجے میں کہتا باہر نکلتا چلا گیا جبکہ باقی سب پریشانی سے اس کی چوڑی پشت دیکھتے رہ گئے۔ جیسے ہی کبیر خان سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، سامنے زاویان سکندر کو غصے میں در سے ادھر چکر لگاتا دیکھا۔ جیسے وہ سامنے گیا، زاویان نے ایک گھونسا اس کے دل میں دے مارا۔ کبیر کے ہونٹ کا کنارہ پھٹا، اس سے خون کی بوند نکلتی اس کو گہرا سانس بھرنے پہ مجبور کر گئی۔ زاویان نے پھر سے اس کے چہرے پہ ایک بار مکہ مارا تو وہ اب بھی چپ چاپ کھا گیا، جبکہ اس کا جبڑا اچھا خاصا دکھا تھا پر ضبط گیا۔ اس کی خوبصورت کالی آنکھوں میں سرخیاں گلی تھیں۔ زاویان نے ایک ٹانگ اٹھاتے اس کے پیٹ میں دے ماری، جس پر وہ لڑکھڑاتا وہ پیچھے جا گرا۔ یا میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خانم نے دہلتے دل سے سامنے لاؤنج کا منظر دیکھا تو تڑپتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ وہ فضا کو تھامے اس کے اصرار پہ اسے باہر لے آئی تھی، کیونکہ جب اسے پتہ چلا کہ زاویان سکندر آیا ہے تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اسے لگا کبیر خان اسے کہیں کچھ نہ کر دے، لیکن باہر کا منظر دیکھ وہ دنگ رہ گئی۔ یا میرے خدا، تم میرے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ ظالم کا بچہ، خانم نے دکھی ہوتے کہا۔ ان کو بیچ میں آتا دیکھ زاویان اپنے ہاتھ رک گیا۔ بھائی! فضا کی آواز پہ وہ اس کی جانب بڑھا اور پلک جھپکتے اس تک پہنچتے اسے اپنے سینے سے لگایا، اور ایک ٹھنڈا احساس جاگا اپنی بہن کو صحیح سلامت دیکھ کے۔ سالہ سمجھ رہا تھا میں نے اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، بے غیرت سالہ، پورا منہ کا نقشہ بگاڑ دیا۔ وہ دل میں سوچتا ان دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے ملتے دیکھ کے سلگ رہا تھا۔ فضا میرے بچے اب ٹھیک ہونا؟ اور اس کا ماتھا چوم گیا۔ جی مائی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا بخار ہے۔ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بس میرا بچہ رونا نہیں، میں لینے آیا ہوں تمہیں، چلو میرے ساتھ۔ اس کی کلائی تھا میں باہر نکلنے لگا۔ فضا نے گردن موڑ کے کبیر خان کو دیکھا جو
خونخوار نگاہوں سے زاویار کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، اب یہی میرا گھر ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ زاویان سکندر اپنا خالی ہاتھ دیکھتا رہے گا۔ بھائی آپ کو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اسے بہت پتے کی بات بتاتے ڈھیلے قدموں سے چلتی کبیر کے قریب آئی۔ کبیر خان اس کا کایا پلٹ پہ حیران اسے دیکھ رہا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ فضا کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ تم ہو نا مرہم رکھنے کے لیے؟ کبیر خان نے مانی خیزی سے کہا تو فضا کی پلکیں لرزی۔ جی چاہتا تجھے جان سے مار ڈالوں۔ کمینے! اسے دل ہی دل میں گالی دیتا بولا۔ تو مار دے، کون روک رہا ہے؟ نہیں بھائی، پہلے ان کے بھائی کو مار دیا آپ نے اور اب ان کو۔ زندہ ہے وہ۔ زاویان نے کبیر خان کو گھورا جو کان کھجاتا سر دائیں بائیں کرنے لگا۔ واٹ؟ یہ آپ کیا؟ فضا کو یقین نہ آیا۔ اتنے میں فرحاد صاحب ارشاد صاحب بھی وہاں موجود ہوئے۔ خانم نے فوراً چہرہ ڈھانپا تھا۔ فضا باپ کے گلے لگتی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ فرحاد صاحب بیٹی کو دیکھ کر دکھی ہوئے اپنے عمل پہ نے پچھتاوا ہوا اور پھر زاویان نے سارے راز سے پردہ اٹھایا۔ عزیز خان زندہ تھا، کبیر خان نے اسے چھپایا ہوا تھا۔ وہ اس کی موت کی جھوٹی خبر پھیلائی تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ وہ زاویان کے ہاتھوں مارا گیا اور وہ بدلے میں فضا کا ہاتھ مانگے، اور ویسا ہی ہوا۔ اس نے خون بہا میں فضا کو مانگا۔ فضا جس کا وہ پہلی نظر میں دیوانہ ہوا تھا اور اسے ایک دن بلا نہیں پایا تھا۔ زاویان سکندر کے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری تھی، لیکن فضا کے رشتے کے حوالے سے وہ ایک بار بھی سرسری بولا تھا، جس پہ زاویان نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ تب یہ بات رفع دفع ہو گئی، پر کبیر خان کے دل میں فضا کا نقش بن چکا تھا اور پھر اسے موقع مل گیا۔ جب عزیز پہ کبیر نے اٹیک کیا، وہ کھائی میں نہیں گرا تو اس بر وقت کبیر کے پراعتماد آدمی نے بچا لیا، اور زاویان کو تب شک ہوا جب اس نے خون بہا میں اس کی بہن کو مانگا، ورنہ وہ خان تھا اور خان خون کے بدلے خون ہی لیتا ہے۔ زاویان نے اس کے خاص آدمی پہ نظر رکھی۔ کل رات ہی اسے ساری سچائی کا علم ہو گیا تھا، تبھی وہ حویلی دیر سے پہنچا اور واقعی دیر ہو گئی تھی۔ کبیر خان فضا کو اپنے نام لکھوا چکا تھا۔ ایسے کیا گھور رہا ہے؟ کبیر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ بہت بڑا۔ زاویان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جب وہاں موجود سب بڑوں کو دیکھ لب بھیج گیا۔ بہت غلط بات ہے کبیر خان، یہ طریقہ کسی کی بہن بیٹی سے نکاح کرنے کا 100 اور طریقے ہوتے ہیں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اصولوں کی ریت و رواج کو توڑ دیا جائے۔ اس کے والد نے غصے سے کہا تو وہ منہ بناتے فضا کو دیکھنے لگا جو اسے ہی گھور کے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ڈھیڑ بنا سب کو چھوڑے بس فضا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بس فضا کی ناراضگی کی فکر تھی۔ کافی دیر سبھی کی بحث جاری رہی اور آخر میں فیصلہ فضا کے حوالے کر دی گیا۔ بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ انتہائی لال ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی کہ لڑکھڑائی۔ اگلے ہی پل بنا کسی کی پرواہ کیے کبیر نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی شال اس کی گرد لپیٹی۔ فضا نے گہرا سانس بھرتے آسودگی سے کبیر کی جانب ایک نگاہ ڈالتے زاویان کو دیکھا۔ وہ سب سمجھ گیا تھا تو وہ خان لیکن بے باک خان۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، آپ سب کھانا کھا کے جائیے گا۔ وہ سب کو بہت مؤدبانہ انداز میں کہتا فضا کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہاں موجود سبھی نے ارد گرد دیکھتے نظریں چرائی۔ کبیر خان کا انداز انتہائی بے باک تھا۔ فرحاد صاحب نے زاویان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سر اس بات میں ہلاتا اپنے بابا کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ جب اس کی بہن خوش تھی تو کیسے اسے وہاں سے لا کے اس کے ساتھ ظلم کرتا؟ البتہ ارشاد خان نے رات کے ولیمے کے لیے ان کو مدعو کیا تھا تاکہ سب کو کبیر خان کی شادی کا پتہ چل جائے۔ دل تو کرتا ہے اس کے بھائی کو سچ میں ہی جہنم وصل کر دوں۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا بڑبڑایا، خون خرابہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا میر صاحب۔ شنفا نے اس کی پشت پہ بازو باندھے تو زاویان نے اسے بازو سے تھامے آگے گرتے ڈریسنگ پہ بٹھایا۔ اچھا مجھے آنکھ سے کھیلنا پسند ہے، اس کی ناک کے ٹپ پہ لب رکھتا مسکراتے خمار آلود لہجے میں بولا۔ زاویان ایک بات بولوں؟ اس کے سینے پہ منہ چھپاتی منمنائی ہوں۔ اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتے ایک طرف کرتا اس پہ دسترس جمانے لگا۔ وہ سسکی بھرے اسے دیکھنے لگی۔ زاویان آئی بروز ریز کیا۔ فضا کا ولیمہ ہو گیا، ہمارا کیوں نہیں ہوا؟ میں تو دلہن بھی نہیں بنی۔ وہ آنکھیں جھکائی بولی، کل ہو جائے گا اور کچھ۔ اس کو باہوں میں بھرے بستر پہ لایا تو وہ خوش ہوتے اس کی گلے کے گرد بائیں حمائل گر گئی۔ آج کا ناول تک یہی تو، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔